حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ اللہ، وہ رب العالمین، وہ ذات جو اپنے محبوب سے کہہ سکتی ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ محمد اگر ہم چاہیں نا تو جتنے علوم، معارف، حقائق جو کچھ ہم نے تم کو نعمتیں دی ہیں سب سے تم کو محروم کرتے، سب لے جائیں ہم، تم خالی کورے کے کورے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو تم پر وحی آئی سارے علوم، معارف، حقائق، دقائق جو کچھ بھی سب ختم۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، کوئی طاقت ایسی ہے نہیں، کوئی کارساز نہیں جو تم کو بچا لے گی، واپس لا کر تم کو دے دے علوم، کوئی طاقت ایسی نہیں، اللہ کی شان ہے۔ حضرت تھانوی اللہ علیہ کیا علوم تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک تو گھبرا گئے ہوں گے، بالکل حضور پاک تو گھبرا گئے ہوں گے کہ اب کیا کیسے بچیں گے، فوراً کہہ دیا الا رحمتم من ربک، بس اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے، اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کی شان ہے جس نے حضور پاک کو للکار کر کہہ دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر تم نے تقول کیا، گڑھ کر باتوں ہماری طرف باتوں کو منسوب کیا، ہم تم کو دبوچ لیں گے، پکڑ لیں گے ہم تم کو، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ یہ حضرت تھانوی اللہ علیہ فرماتے ہیں اب بھی حضور پاک کو چین نہیں آیا، ٹھیک ہے اللہ کی رحمت بچا تو سکتی ہے، اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں، اللہ کی رحمت ہم کو آغوش پہ لے گی نہیں لے گی، حضور پاک گھبرا گئے ہوں گے، فوراً اللہ نے کہہ دیا ان فضلہ کان علیک کبیرا، ارے آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ تسلی دی، عفا اللہ عنک لما اذنت، پہلے کہہ دیا عفا اللہ عنک، آپ نے اجازت کیسے دے دی، آپ نے پہلے مجھ سے پوچھتے، فوراً تنبیہ کی، لیکن محمد گھبرا نہ جائیں، پہلے کہہ دیا عفا اللہ عنک، اور اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے اجازت دی کیسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے، یہ تھانوی نے لکھا ہے، جو ذات ایسی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہہ دے گی ہم چاہیں سارے علوم معارف تم سے ہم سب چھین لیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، یہ ہم کس پر کیسے تکبر کریں گے، یہ علوم ہم اچھی تقریر کرتے ہیں، اچھی تصنیف کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یہ کارنامے ہم یہ کر رہے ہیں، ارے پتہ نہیں کب محروم کر دیے جائیں، جس طرح دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی ہے اس طرح بھی ہم کو نکال کر پھینک دیے جائیں، ایسا ہوا نہیں کیا، کتنا ہو نہیں چکا، یہ کتنے واقعات ایسے پائے جاتے ہیں، یہ بہرحال یہ جب انہوں نے کہا کہ خنزیر چرا رہے ہیں، پوچھا کہ بھائی آپ قرآن پاک کے حافظ تھے، کوئی قرآن پاک کی آیت کچھ یاد ہے؟ کہنے اب تو کچھ یاد نہیں ہے، ایک آیت یاد ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں، کہہ کر رونے لگے، وہ اتنا کہنا تھا، یہ آیت پڑھنا تھا، سارے ان کے خلفاء اور ان کے مریدین، ان کے تلامذہ سب اتنا زار و قطار رونے لگے، رونے کا سما بن گیا، کہ حضرت آپ تو حدیث کتنی حدیثیں آپ کو یاد تھیں، حدیثیں کچھ یاد ہے؟ کہاں بس ایک حدیث بات یاد ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدل دے مرتد جو ہے قتل کر دو اس کو، اور رونا آ گیا، یہ کیا کریں گے، چلے واپس چلے گئے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے دعا کر کے آ رہے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا چلے ہوں گے، بس وہ دعائیں رنگ لائیں، جلدی سے اسی تالاب میں جہاں پر خنزیر چرا رہے تھے تالاب میں گئے، غسل کیا، آواز دی، اپنے مریدین کو بلایا اور کہا کہ آؤ مجھے توبہ کراؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے توبہ کراؤ، اسی وقت کلمہ پڑھا، توبہ کی، دوسرے کپڑے پہنے اپنے مریدین کے ساتھ، پھر واپس ہو آگے لمبا قصہ ہے، جس طرح پہلے اپنے مریدین سے کہا تھا کہ میں تمہارے کام کا نہیں رہا، اسی طرح جا کر سب واپس کیے، اور اپنی جس سے نکاح ہوا تھا عیسائی لڑکی اس سے کہہ دیا اب میں تمہارے کام کا نہیں ہے، پوری بات اس سے کہہ دی، پھر آگے لمبا قصہ ہے یہ، تو یہ ہم کو بڑوں کی باتیں یاد آتی ہیں، یہ اس پر میں نے سنایا تھا، مولانا صدیق صاحب نے یہ قصہ سنایا تھا، درمیان ایک جملہ کہہ رہے تھے اور کہہ کے رو رہے تھے مولانا صدیق رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو شیخ وقت تھے ابو عبداللہ اندلسی، ان کے ہزاروں مریدین تھے، شاگرد تھے ان کے لیے رو رو کر دعا کرنے والے تھے لوگ، یہ ہمارے لیے کون رو کر دعا کرنے والا ہے، یہ کسی سے تعلق قائم کریں، کوئی تو احسان کرو کسی کے ساتھ، اللہ والوں سے ملتے رہو کم سے کم، کوئی دعا تو کر دے ہمارے لیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فتح النماز نے کہا، فتح الرمضان میں نقل کیا ہے، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کیا، غالب حسن بصری کا ہے، کس کا، ان پر بہت خرچ کرتے تھے، کتنے دینار خرچ کرتے تھے، سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، خالی دعا کی درخواست کرتے، ارے کچھ تعلق تو قائم کرو گے، کچھ خدمت کرو، کچھ تو خصوصیت ہو، تم نہ کہو گے تب بھی دعائیں کریں گے وہ،
تو بھائی یہ ہے، حضرت یہ کہہ کر رو پڑے تھے یہ، ان کے لیے تو لوگوں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں کی ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا ہوں گے، یہ کبھی کسی پر ہنسو نہیں، یہ سوچو کہ ہم بھی ایسے ہو سکتے تھے۔ بہرحال یہ ایک بات مجھے یاد آئی حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، ایک دو بات کہہ کر اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، ہم کو مخلصین کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی مولانا بیان فرما رہے تھے یہ علماء کرام کی ذمہ داری کے تعلق سے، کہ ہاں وہ جملہ کہہ رہا تھا وہ یاد آگا تو عرض کروں گا کہ تم نبی کے نائب ہو، نبی کے جانشین ہو، تو مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم نبی کے نائب و جانشین خالی اسی میں ہو کہ تمہارا اکرام کیا جائے، عظمت کی جائے، خالی پراٹھے، کہتے آلو پراٹھے کھانے کے تم خالی نائب بنے ہو، تم کچھ مجاہدے کرو، ان جیسا تمہارا حال ہونا چاہیے، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے حدیث پاک نقل کی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا جو رتبہ ہوگا شفاعت کے لحاظ سے، شفاعت کی قبولیت میں، وہ علماء کرام کا ہوگا، ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ایک روایت اور نقل کی ہے، عام طور سے لوگوں کے علم نہیں، آپ حضرات کے علم میں ہوگی، ایک روایت نقل کی غالباً دیلمی کے حوالے سے، اور معرف القرآن میں بھی نقل کیا حضرت مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے تحت نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا تم سے سفارش کرو، کس کی سفارش کرتے ہو؟ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، اور ایک عالم کتنوں کو لے جائے گا؟ مشہور یہ ہے کہ 70 کو لے جائے گا۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ یہ شہید کا مقام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کہا اتنا بلند مقام ہے شہید کا، اتنا، ایسے 70 آدمی جن کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اختیار دے گا، شہید کی شفاعت کے نتیجے میں ایسے 70 لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ مقام شہید کا ہوگا۔ تو اب عالم کے بارے میں لکھا ہے وہی روایت جو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی دیلمی کے حوالے سے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معرف القرآن نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم سے کہے گا تم نے جن لوگوں کو فیض پہنچایا ہے، جو تم سے تعلق رکھتے تھے، جتنے تمہارے تلامذہ شاگرد ہیں، تم جن کے بارے میں سفارش کرو گے، میں ان سب کے حق میں تمہاری سفارش قبول کروں گا، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو۔ یہ عالم کا مقام ہے، یہ عالم کا بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے۔ وہ جو کام کر رہے ہیں علماء کرام، جو کام کر رہے ہیں، آپ سراجی پڑھا رہے ہیں، آپ ہدایہ پڑھا رہے ہیں، آپ باب الحیض والنفاس والاستحاضہ پڑھا رہے ہیں، آپ باب الربا پڑھا رہے ہیں، آپ کتاب الصیام والجہاد پڑھا رہے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھلانا 100 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اب 100 رکعت پڑھیے کتنی دیر لگے گی، کتنا وقت لگے گا، اور ایک آیت ہم بچے کو سکھلا رہے ہیں، معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نبیوں والا کام، یہ نبیوں والے کام کو لوگوں نے چند کاموں کو سمجھ لیا ہے، تعلیم و تعلم یہ نبیوں والا کام ہے، یہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ نبیوں والے کام یہاں پر شمار کرائے گئے ہیں۔ آگے اسی حدیث پاک میں ہے، اور ایک مسئلے کا سیکھنا، سکھلانا، سمجھنا، سمجھانا اگرچہ عمل کا نہ ہو، اگرچہ عمل کا نہ ہو، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہدایہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ربا کا بیان، سود کا بیان، حیض نفاس کا بیان ہے، شرکت کا بیان، شرک مفاوضہ، انار، جتنے بھی سارے مسائل احکام ہیں، ایک مسئلہ سمجھا 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، استاد نے پڑھایا، طلبہ نے مذاکرہ کیا، تکرار کیا، 1000 رکعت ثواب مل گیا۔ اسی طرح مسئلہ اس کا بھی ہے، یہ بات اس کا بھی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو، یہ علماء کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ یہ بلند مقام اسی لیے ہے، یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے۔ یہ تبلیغ تو قرآن پاک سے ثابت ہے، تبلیغ کہے کہ کر دو، 2 نمبر کی، 3 نمبر کی، 4 نمبر کی، 5 نمبر کی، 6 نمبر کی، 7 نمبر کی، بلغ ما انزل، تمام ان باتوں کی تبلیغ کر دو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ پر جو نازل کیا گیا ہے صرف چند باتیں نازل کی گئی ہیں،
ارے آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو باتیں آپ پر نازل کی گئی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہے، سیاست حکومت ہے، نکاح طلاق میراث کے مسائل ہیں سب یہ. اب کہاں بیان کرتا ہے کوئی؟ آج تک کبھی سنا ہم نے کسی نے جمعے کے دن ممبر پر بیٹھ کر یا جلسے میں کبھی احکام بیان کی، وہ میراث کے اس کا اتنا حصہ، ماں کے اتنے حصے، بیوی کے اتنے حصے، یہ اس کا اتنی صورتیں ہیں، یہ حیض نفاس کبھی بیان کی اور ڈنڈے پڑھیں گے بیان کریں گے تو آخر کیسے تبلیغ ہوگی اس کی؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اور ربا کا اور سود کا بیان. اس طرح کے بہت سے احکام ہیں. نکاح طلاق، سورہ طلاق ہے اور دوسرے موقعوں میں یہ احکام ہیں. کیا ان کو ہم بعض دوسرے موقعوں میں بیان کرتے کیے جا سکتے؟ ممکن ہے، اس کا امکان ہے کہ یسألونک عن المحیض اور یہ احکام بیان کی جائیں. آخر ان کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ ما انزلہ تو ہے نا، ما انزلہ ہے، نازل کیا گیا ہے. اب اسی کے بارے میں کہا گیا جو ما انزلہ ہے بلغ، اس کی تبلیغ کرو. کہاں سے تبلیغ ہو جائے گی؟ مدرسے والے تبلیغ کر رہے ہیں، مدرسے والے تبلیغ کر رہے ہیں. دوسروں کے لیے ہوں گے 2 نمبر، 4 نمبر، 5 نمبر، 6 نمبر، 7 نمبر ہوں گے، تب علماء کرام کے لیے 1000 نمبر بھی کم ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے اور صحیح حدیث پاک ہے. اس میں یہ ہے کہ عالم کا اتنا مقام بلند ہے. عقیر ذوی الہیئات اثرات میں ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو باوجاہت ہیں، وجی لوگ ہیں، امت کے معزز طبقہ ہے. اس میں صرف علماء کرام ہی نہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن پہلے درجے میں علماء کرام ہیں. ان کی لغزشیں معاف کر دیا کرو، ان کی غلطیاں معاف کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کے بارے میں سفارش فرما رہی ہیں. ان کا اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند ان کا منصب یہ ہے. ان کی غلطیاں معاف کر دو اور اتنوں کو جنت میں لے جائیں گے، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو ان کی سفارش کے نتیجے میں. تو کچھ ذمہ داریاں بھی. اگر عامل بدعمل ہے تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ میں ایک شخص کو عذاب دیا جائے گا، اس کی اندر کی آتیں باہر نکل آئیں گی اور اس کے ارد گرد وہ چکی کی طرح گھومے گا اور اتنی زور کی اتنی سی بدبو آئے گی کہ جو دوزخ میں جو دوزخی پہلے سے موجود ہیں اس کی بدبو سے پریشان ہو کر کہیں گے یار کون بدبخت آ گیا، چلو دیکھیں تو کہاں سے بدبو آ رہی، کون ہے یہ. جائیں گے وہاں پر، اس کے پاس پورے ایک جماعت آئے گی دوزخیوں کی جو عذاب میں مبتلا ہیں. وہ ارے یہ تو مولانا صاحب ہیں یار، تو عالم صاحب ہیں. یہ کہیں گے یار تم تو ہم کو نصیحت کیا کرتے تھے، تم یہاں کہاں آ گئے؟ کہاں ہم دوسروں کو کہا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. ذمہ داری ہماری بڑی. کچھ بولے تو کچھ کہے تو ہم نبی کے وارث جانشین ہیں. وہ مولانا صدیق صاحب کو جملہ یاد رکھیں ہم. کیا تم خالی پراٹھے کھانے کے اور تمہارا استقبال کیے جائے، تمہارا اکرام کیے جائے، تم کو خوش کیے جائے، تم کو ہدیہ جائے، لفافہ دیا جائے، خالی اس کے تم نائب بنے ہو تم؟ یہ ارے پتھر کھانے میں کبھی تو نائب بن جاؤ نا، گانگیاں سننے والے بن جاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ یہ خلوت میں بھی تو کبھی خلوت اختیار کرو، تبتل اختیار کرو. ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، ترمذی شریف میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، چھوٹا سا وہی مکان وہی حجرہ کہہ لیجیے، اپنے بیت میں ہیں. مسجد نبی سب جانتے ہیں، وہ حجرہ یہ مسجد پاس تو ہے. یہ اندر کمرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کسی کے گھر چلیں گی، محلے میں کہیں چلی گئی. اس کا امکان تو تھا کہ حضرت عائشہ آ سکتی ہیں یہ، لیکن اندر سے کنڈی لگا دی آپ نے اور انڈی لگا اللہ اکبر. اب خلوت میں مناجات کر رہے ہیں، کوئی نہیں گھر میں، کوئی. یہ ہے یہ نبی کا مقام. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کوئی موقع تو ایسا ہو کہ میں ہوں میرا خدا ہے کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی شان یہی تھی. امت کو آپ نے یہی سکھایا، امت کو آپ نے یہی دعا سکھلائی، یا احد من لا احد لا، یا سند من لا سند لا، انقطع الرداء الا منک. اگر معنی پر غور کریں تو آدمی صاحب نسبت بن جائے. ما يفتح الله للناس بالرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اے اللہ جس کے لیے آپ دروازے کھول دیں، اس کے کوئی بند کرنے والا نہیں، بند کرتے کوئی کھولنے والا نہیں کوئی.
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ دروازہ بند. اگر کبھی ہم کو کوئی موقع مل جائے, ایسے موقع کم آتے, کبھی کو موقع مل جائے, ہم کو بھی ایسا موقع غنیمت جاننا چاہیے. ہمارے فقہا نے وہاں پر, ہمارے محدثین نے یہ بحث کی ہے کہ عمل کثیر ہوا نہیں ہوا, دروازہ کیسے کھلا. حضرت عائشہ اتنی مانگی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ نماز میں مشغول تھی, حضرت عائشہ آ گئی, نماز پڑھنے کے حال میں آپ نے کنڈی کھول دی, حضرت عائشہ اندر داخل ہو گئی. خیر ایک تو مسئلہ اپنی جگہ پر یہ, لیکن اس سے ایک بات اور تو معلوم ہوتی ہے, صوفیہ نے اس کو سمجھا ہے یہ کہ ابھی ایسا وقت تو نکالو نا, کوئی تو وقت ہو, کبھی تو آئے زندگی میں, کوئی تو ہو جو 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, آنکھیں بہہ پڑیں اس کی. کبھی تو موقع آئے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ تم بہت فیض پہنچاتے ہو لوگوں کو, واعظ کرتے ہو, تقریر کرتے ہو, تدریس ہے, تصنیف ہے, تالیف ہے, لیکن کبھی تو موقع کوئی ہو, تبتل الیہ تبتیلا پر تمہارا عمل ہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, تنہائی میں یاد کرو یہ. اور پھر کبھی تو ہو ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, یہ حضور پاک کی اس سنت پر بھی کبھی عمل ہو جائے تو بھائی یہ چیز ہے. یہ اگر یہ چیزیں معاذ صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آج کل بہت ادارے, بڑی کتابیں, ادارے, تنظیم, تحریک, سب کچھ ہے, اگر کمی ہے تو اس بات کی کمی ہے یہ کہ بس وہ تعلق مع اللہ, انابت الی اللہ, اس کی کمی ہے یہ. تو بھائیو اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بس